اور جی ویلکم بیک. اور سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زندگی میں پہلا سیکریفائس کب کیا تھا. ہم مہجبین سے پوچھیں گے کہ جب لڑکیاں اپنے والدین کے گھر پہ ہوتی ہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بابا کی رانی. تو بابا کی رانی نے سیکریفائس کیا. الحمدللہ وہ سیکریفائس کیے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے تو بچے تو لاڈلے ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے, چاہے وہ لڑکا ہو تو بادشاہ, لڑکی ہو تو شہزادی. نہیں ویسے ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ بابا کی رانی ہوتی ہے اور نہیں باپ نہیں ماں کا جو ہوتا ہے شہزادہ ہوتا ہے. ذیشان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے گھر میں یا میری فیملی میں بیٹیوں کو زیادہ ہی اہمیت دی جاتی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ بیٹیوں کی اہمیت ہاں بابا سے شروع ہوتی ہے نا, جی 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 کیونکہ نبی کی جو آل چلی جی وہ جی بیٹیوں سے چلی. جی تو آپ کی پھر ہم امت محمدی ہوتے امت ہوئے محمد تو باقی اسی میں کو دیکھتے ہیں فوکس. کہ جی میرے جی گھر میں بھی یہی ہے. جی میرے جی والد کی جان ہے بیٹی میں, جی جی تو میری اماں پھر جی شی ٹیک آر سائڈ کے میرے بیٹے ہیں یا میرا بیٹا ہے, تو وہ والی چیز ہے. تو صحیح یہ ہوتا ہے. تو جی. بابا کی رانی نے کب پہلی دفعہ سیکریفائس کیا؟ بابا کی رانی نے جب میرا, ہاں مجھے یاد ہے, جب میں کلاس 8 میں تھی تو مزے کی بات کہ مجھے اپنے ایک شوز سے بہت محبت تھی. صحیح. ہاں, اور اچھا اس کے ساتھ میرے فادر میرے لیے شوز لے آئے تھے, بٹ اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ نیچے سے اس کا حصہ کٹے جا رہا تھا. صحیح صحیح. اور میں بضد تھی, اور کیونکہ میں اس میں کمفرٹیبل فیل کرتی تھی کہ مجھے یہ پہننا ہے, تو میں وہ شوز پہن کے چل نکلی کہ چلیں ٹھیک ہے میں اسکول جاؤں گی, پیپر دے دوں گی آرام سے, پھر جب اس کو میں پھینک کے آ جاؤں گی. لیکن ستم ظرفی کے اس زمانے میں ہمارا مطلب جو وین والا آتا تھا, وین والا نہیں آیا. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہو لیے. اچھا راستے میں چلتے جا رہے تھے, آپ کو پتہ ہے فرش پہ پتھر, اور اس وقت چلنے کی رفتار بھی ایسی تھی کہ ہم بھاگ رہے تھے, کندھے پہ بیگ ہمارے لدا ہوا تھا, لیکن مستقل تکلیف بھی ہو رہی تھی. لیکن اس جوتے سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے پڑھا تھا 9 میں یا 10 میں کہ پرانا کوٹ, تو مجھے وہ اپنا جوتا یاد آتا ہے کہ جب وہ جوتا نیچے سے پھٹ گیا تھا تو وہ پتھر کا ایک پیس میرے پیر میں جب چھوٹا, جب میں گھر میں گئی تو مجھے پتہ ہے, اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امی ڈانٹیں گی کہ ہاں کیا ضرورت ہے یہ پہننے کی. جب امی نے میرے پیر میں دیکھا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر گلے سے انہوں نے لگایا مجھے, اور یہی کہا کہ جب تم سے پتہ تھا یہ جوتے پہلے خراب ہیں, اس کو پھینک دو, ضائع کر دو. لیکن تمہیں ہوتی ہے کہ انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ کسی چیز میں فائدہ مند ہو اس کے لیے. لیکن جب میں نے وہ دیکھا کہ ہاں رزلٹ میرا اس معاملے میں صحیح نہیں رہا, کہ پورے تقریباً آئی تھنک 15 سے 25 منٹ کا سفر ہوگا میرا, کیونکہ میں وین والا آتا تھا میرا. لیکن جب اس تکلیف میں جب میں وہاں سے گھر پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ کہنا بڑوں کا ماننا چاہیے. بالکل, جب بڑوں کا کہنا مانے, اور حکمت ہوتی ہے بڑوں کے کہنے میں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. جی ابرار الحق نے سیکریفائس کیا لائف میں؟ ابھی جتنی عمر ہے زیادہ تو نہیں کیا, لیکن سب سے بڑا سیکریفائس تھا وہ یہ تھا کہ میں لاہور سے میں نے لیولز کیا. صحیح. تو گھر کا کمفرٹ چھوڑنا اور لاہور میں جا کے اکیلے رہنا, پیسے مینیج کرنا, گھر والوں کا سوچنا, صحیح, پیسوں کے مطلب خرچ کرتے ہوئے. اچھا سوچتے تھے؟ بالکل سوچتا تھا میں. اچھا یہ کیا کہ نہیں اگر مجھے ایک برانڈ کی شرٹ اچھی لگ رہی ہے, لیکن نہیں یار اس سے کم 200 روپے میں بھی ایک شرٹ ہے جو مجھ پہ اچھی لگ رہی ہے, میں پہن سکتا ہوں, تو یہ کرتے تھے یا نہیں برانڈ ہی لینا؟ نہیں, میں نے بہت سیونگ کی ہے لاہور میں. ایون میں مہنگا کھانا نہیں کھاتا تھا. زبردست. 30-40 کی دال اور 10 روپے کی روٹی. زبردست. یہ میرا کھانا پینا تھا. اچھا ایک بات میں بتاؤں ابرار, یہ چیز نا آپ کو آپ کی لائف کے لیے بہت اچھا کر دیتی ہے. کیوں؟ جب آپ اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہو تو آپ کی بیوی بہت خوش رہتی ہے. یہ بڑوں کا کہنا ہے کہ جو لڑکا چھوٹی عمر میں اپنے گھر والوں کے لیے سوچتا ہے نا, تو وہ بیوی کے حق میں بہت نیک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے اور میں نے ہی اس گٹھڑی کو اٹھانا ہے, تو وہ بیوی کو بہت خوش رکھتا ہے. تو یو ول بی اے ویری گڈ ہسبینڈ ایز ویل انشاءاللہ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اچھا اب چلو ایک پرسنل کویسچن بھی کرتے ہیں, اپنی پسند سے کرو گے شادی یا گھر والوں کو چھوڑ دیا؟ بالکل اپنی پسند سے کروں گا میں. اپنی پسند سے کرو گے. اچھا اب ضروری ہے کہ وہ آپ کو کمپیٹ کرے یا کوئی بھی کلر کی چلے گی؟ کوئی بھی کلر, اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رشتہ آ سکتا ہے بالکل بھائی, یہ خالی. اچھا آپ کا ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ میرج تو ارینج تھی. صحیح. لیکن دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ لو میرج ہے. کہتے ہیں کہ ارینج میرج میں زیادہ لو ہوتا ہے. زیادہ لو ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کسی بھی شاپ سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, اگر ہمارے بڑے ہم سے کہتے ہیں کہ تم یہ لے لو, خرید لو, اس وقت ہمارے پاس ایک ڈبل چانس ہوتا ہے. اگر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے تو دلایا تھا. صحیح صحیح صحیح. میرا یہی فنڈا ہے اپنے فیملی جی میں. جی. اسی طریقے سے ارینج میرج کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں
हमसे बड़े हैं, तजर्बे कार हैं, हाँ। हमसे ज़्यादा दूर की नज़र रखते हैं, सही। तो ज़्यादा बेस्ट यही है अरेंज मैरिज। असल में अरेंज मैरिज में क्योंकि आप मैरिड हैं तो आप ज्यादा इसको बेटर एक्सपीरियंस बता सकती हैं कि अगर आपका लव मैरिज होती है तो उसमें आपकी बातें बहुत होती हैं, हाँ, जब आपकी बातें बहुत होती है तो आप चांद ताड़े बहुत तोड़ते हैं, ठीक है। यस, जब आपकी अरेंज मैरिज होती है तो आपको ये माइंड में होता है कि मुझे इसके तरीके से ढलना है, उसको मेरे तरीके से ढलना है, और फिर एक कंफर्ट जोन जो निकलता है वो बहुत अच्छा बहुत निकलता अच्छा है, और वो निकलता फिर देर पा मोहब्बत से सही। रहती है। अच्छा ये बताएं कि कुकिंग का शौक है इब्रार हक को? बिल्कुल है। कुछ बनाते वगैरह हो या सिर्फ देखते हो? ज़्यादा देखता हूँ लेकिन बना भी लेता हूँ। क्या बनाते हो बेवकूफ बनाने के अलावा? उसके अलावा ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट और ऑमलेट, पास्ता और कढ़ाई भी बना लेता हूँ। अच्छा पाकिस्तानी की तरफ में आता, पराठा वराठा बना लेते लाहौर के अंदर तो? बनाया हुआ है लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाता। नक्शा देखो खराब होता आना है। देखो एक चीज होती है, आपके पेट में जाके ना गोल रोटी भी मैश होनी है और आपकी इधर उधर की रोटी भी मैश होनी है, तो पेट भरने के लिए आपको पकाना आना चाहिए, वो बिल्कुल मुझे डन आता हो है, जाता है। वो मतलब मैं कर अगर लेता हूँ। भूख लगी हुई है, कोई नहीं है, तो इब्रार को कोई टेंशन नहीं, खुद बिल्कुल आटा कोई निकालेंगे, टेंशन खुद नहीं रोटी है। बनाएंगे। लाहौर में अकेला रहा हूँ, मैंने हर तरह के काम किए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और आप जी, कुकिंग का कितना शौक है? कुकिंग का जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद हो गया, अच्छा पहले क्योंकि नहीं। हाँ पहले ईमानदारी की बात है कि पढ़ाई को ही फोकस करती रहती सही थी। उसके बाद अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ससुराल मुझे बहुत अच्छा मिला। सही। क्योंकि अगर मैं एक मतलब शुरू में मुझे याद है कि स्टार्टिंग मैंने पता नहीं, हाँ कोई दाल मुझे याद नहीं कि कौन सी दाल बनाई थी, उसमें सारे मसाले डाल दिए, जबकि दाल का भी एक रेशो होता है कि हाँ सही। आपने ये डालना ये ना, लेकिन माशाल्लाह से उस हिसाब से कि उन्होंने बड़े ही तारीफ़ें की कि वाह माशाल्लाह महजबीन आपने क्या अच्छी दाल बनाई, क्या अच्छी दाल बनाई। अच्छा उसके बाद मैं तो बड़ी खुश हो गई कि चलो मेरा खून तो बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि चलो इतनी अच्छी दाल बनाई मैं चखूँ। मैंने जैसे ही एक निवाला लिया फिर मुझे यार मैंने सोचा कि ये क्या मैंने बनाया। फिर मुझे उनकी अच्छाई नज़र आई कि देखें मतलब किसी चीज़ को भी पॉजिटिव पॉइंट में लाने के लिए उसका मतलब आपको उसकी तारीफ करना जरूरी होता है, और ज़रूरी ये है। चीज है कि फिर आपको फील हुआ कि मैंने इसमें कुछ कमी छोड़ दी है। कमी छोड़ अब दिया। फिर आपने जब पूछा होगा तो उन्होंने और हाँ, जी। बेहतर तरीके से बताया जी, होगा। जी। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये फुकदान है इस चीज का कि फुकदान मैं है। ये बोलता हूँ कि जब आप किसी की बेटी ब्याह के लाते हैं तो अपनी बेटी की तरह वो भी किसी की बेटी होती है, उसको सिखा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल और सही। आप भी जब इंशाल्लाह बहू लाएंगी तो अगर उसको नहीं आता तो you'll have to सही train बात her कि वो कैसे खाना बनाते हैं, क्योंकि हर घर का खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। सही। कुछ लोग तीखा खाते हैं, कुछ लोग कम मिर्चों का खाते हैं, कुछ हम्म, लोग फीका खाते हैं बिल्कुल। तो जैसे आपका हिसाब है वैसे ही लड़कियों को जो है वो अकोमोडेट करना पड़ता है। और आजकल तो काफी चीजें हैं कि आप जो हैं वो थोड़ा सा खाना निकाल लें या एंड में उसमें मिर्चें डाल लें, या आजकल तो सॉसेज इतने आए हैं कि आपका सॉसेस। खाना बड़ा को तीखा हो जाता है। तो वैसे चटपटा खाना ज्यादा पसंद है या चटपटा? मुझे बहुत पसंद था एक टाइम पे, स्पाइसी? बहुत पसंद था, सही। लेकिन फिर मुझे ज़रा एसिडिटी का मसला हो गया तो सही। फिर अब मैं गुरेज करता हूँ। नहीं गुरेज भी करता हूँ, फिर पिंपल निकला तो शूट भी अच्छा नहीं होता ना। मेरा मेरा ये मसला बिल्कुल नहीं, आज तक कोई पिंपल नहीं निकला मुझे। नहीं वैसे कहते हैं कि एक होता है ना कि हाँ। माइंड में होता है यार नहीं शूट पे जाना है, तो ये चीज है। अच्छा जी, अब मैं पूछता हूँ कि जॉब की थी कभी शादी से पहले? शादी से पहले नहीं कभी की नहीं थी। की? शादी के नहीं। बाद? हाँ शादी के बाद की मैंने बताया आपको कि मतलब जो शौक था उस शौक को मैंने फाइन आर्ट्स के मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ मैंने किया। उसके बाद मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद जाहिर सी बात है। स्टिल आप कर रही हैं जॉब? जी जी तो मुझे ये बताएं कि जब जॉब का ख्याल आया, जी हस्बैंड से शेयर किया, जी जी तो पजीराई मिली है, ये कहा गया कि पहले घर को तो देखो फिर बात? नहीं इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह से। सही। बिकॉज क्योंकि मेरे हस्बैंड हर वक्त मतलब मेरे हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं सही। और वो यही कहते हैं तुम कर सकती हो, सही। तुम में गर्ड्स हैं, सही। तुम करो। तो जब आपको आपके बैक पे कोई कहने वाला ये होगा कि हाँ आप ये कर सकती हो, तो जाहिर सी बात है वो बंदा अगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, जब वो देखेगा कि हाँ मुझे करने वाले यहाँ इतने सारे मौजूद हैं, तो वो खुद ब खुद आगे निकल ये लेकिन लड़कियों के लिए मैं ये भी कहता हूँ कि आपकी शादी के बाद की जो लाइफ, अगर आपका मियाँ सपोर्टिव है इन अ गुड वे, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फिर ये होता है कि मैं अच्छा काम करूं ताकि उसका नाम रहे। उसका नाम रहे। सही। जॉब की कभी? बिल्कुल, बहुत जॉब की मैंने। अच्छा पहली जॉब याद है कि क्या की थी? इंटर्न था, कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होती उनकी इंटर्न्स की, वो सारे काम ही कर रहे होते हैं। सही सही।
تو اچھا کچھ یاد ہے کہ جب پہلی جاب کی تھی، کیونکہ آپ ویسے بھی بیچلر ہو، تو جب پہلی دفعہ پیسے ملے تھے یا چیک ملا تھا جو بھی، تو اس کا انتظار تھا؟ بالکل تھا، بہت بے صبری سے انتظار تھا. تو اور جو میری فرسٹ سیلری تھی وہ میں نے اپنی امی کو دی تھی. زبردست، اس بات پہ تو کلیپنگ ہونی چاہیے بھائی، Clapping ہونی چاہیے. کہ واقعی میں جو والدہ کو دیتے ہیں نا. تو ہاں. میں قصہ سناتا چلوں یہاں پہ. ایک چپس والے نے کہا کہ میں چپس کی ریڑھی لگاتا تھا اور میری ایک عادت اچھی تھی، آج وہ بلینئر ہے بندہ. کہتا ہے کہ میری ایک عادت تھی کہ میں جتنی بھی کمائی ہوتی تھی میں اپنی، ہیز پنجابی تو کہتا ہے، میں اپنی بیجی کو دیتا تھا. کہتا تھا ماں اس میں سے مجھے کل کے خرچے کے پیسے دو. تو کہتی ہے میری ماں اتنا تو نہیں کماتا تھا، کل کے خرچے کے پیسے دیتی تھی جس میں سے تیل کے اور گیس کے اور ساتھ ہی آلو کے پیسے ہوتے تھے. اور کہتی تھی اللہ تعالیٰ تجھے کروڑوں کا مالک کرے. اور کہتے ہیں اس دعا سے آج باقی میں وہ بندہ کروڑوں کا مالک ہے. تو ماں باپ کی دعا جو ہے وہ تو عرش پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی دعا وہ ٹال نہیں سکتا، اور جس کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تو وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. اچھا جی، تو امی کے لیے جب جاب پیسے دے دیے تھے تو کچھ تھا مائنڈ میں کہ نہیں یار پہلے میں پیسے دوں یا میں گفٹ لے کے جاؤں، کچھ ایسا تھا یا ڈائریکٹ بس تھا کہ میں نے پیسے دے دینے؟ تھا بالکل. میں نے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن خیر پھر میں نے پیسے دے دیے. پھر نیکسٹ جو سیلری ملی، گگز وغیرہ میں نے کی، پیسے ملے تو پھر میں نے گفٹ بھی لے کے دیا ان کو. نہیں تو جاب جو تھی وہ کراچی میں کی یا لاہور میں کی؟ کراچی میں. کراچی میں کی تھی. اچھا جی، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کمفرٹ لیول آف ڈریسنگ کیا ہے، میں اگر ابرار الحق سے پوچھوں تو ابرار کس میں زیادہ کمفرٹ رہتے شلوار ہیں؟ قمیض کافی کمفرٹیبل ہے. کافی کمفرٹیبل ہے بالکل. اور ویسے کیونکہ ویسٹرن ہمیں پہننا پڑتا ہے، آپ کو آفس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو فارملس پہننے پڑتے ہیں. تو آپ اگر فارملس کی طرف جاتے ہو یا شلوار قمیض کی طرف جاتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ جمعے والے دن، کیونکہ ہم کراچی میں ہیں، پاکستان میں تو ایک آپ کو آفس میں بھی مل جاتی ہے پریولیج کہ آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کلرز کیسے پسند ہیں ابرار الحق کو؟ بہت بیسک کلرز پسند ہے مجھے، بلیک وائٹ ان دونوں میں کھیلتا ہوں. ہم بلیک لمبا کرتے ہیں اور وائٹ میں بڑے سوبر لگتے ہیں. بالکل. جی مہجبین، آپ بتائیں کہ آپ کو ڈریسنگ کیسی پسند ہے؟ ویسٹرن پسند ہے، ایسٹرن پسند ہے، پاکستانی لباس؟ پاکستانی. دیکھیں کمفرٹیبل بھی بندہ فیل کرتا ہے، ہاں، لیکن کچھ وقت اور کچھ حال کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا دیس، صحیح. تو اس حساب سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا جو قومی لباس ہے صحیح. بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے بالکل اور باوقار ہے. بالکل جی. اور کہتے ہیں کہ آپ کو جب آپ اپنے ڈریس آپ ہو کے اپنی ثقافت کو ریپریزینٹ کرتے تو لوگ دور سے پہچانتے کہ آپ پاکستانی. اور جی الحمدللہ پاکستانی محبت کی زبان بولتے ہیں، یعنی اردو زبان ہماری قومی زبان جو ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کلر کیسے پسند ہے مہجبین کو؟ کلر لائٹ کلر، آسمانی ہو، گرین ہو، بٹ میں ابھی گرین نہیں پہن سکتی تھی. صحیح. تو نہیں، گرین کلر تو ویسے بھی سافٹ آف دا نیچرز کا ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں سامنے رہتی ہیں. اور زندگی میں کیا کیا اور چیزیں ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ زندگی میں کوئی ایسا خواب جو یہ دیکھ رہے ہیں، یا میں جبھی سے پوچھوں گا کہ وہ بننا چاہتی تھی اور نہیں بن سکی لیکن اس پہ کوئی ملال نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں چاہیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری کامیابی.